بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر ویتنام پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن صدر ڈولام اور دیگر رہنماؤں سے بات چیت کے لیے جمعرات کو ویتنام پہنچے۔ دو ملکی دورے پر یہ ان کا آخری پڑاؤ ہے، جس کے دوران انہوں نے پہلے شمالی کوریا کا دورہ کیا اور رہنما کم جونگ ان کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ روسی حکام کا کہنا تھا کہ ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں توجہ معیشت، تعلیم اور توانائی پر مرکوز ہوگی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں رہنما یوکرین اور ممکنہ طور پر دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن شمالی کوریا کے غیر ملکی دورے پر۔ پیوٹن نے گزشتہ مئی میں 5ویں مدت کے عہدۂ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے چین کا دورہ کیا تھا اور پھر شمالی کوریا کے دورے کے بعد اب وہ ویتنام پہنچ چکے ہیں۔ سن 2017 کے بعد سے یہ ان کا پہلا دورہ ویتنام ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس ملک کا 4 بار دورہ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی اہم حساس تنصیبات کی ڈرون ویڈیوز جاری کر دیں۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے جاری ڈرون ویڈیو میں اسرائیلی شہر حیفا کی بندرگاہ اور ایئرپورٹ دکھایا گیا ہے۔ حزب اللہ کے ڈرون نے اسرائیلی نیول بیس اور دفاعی نظام آئرن ڈوم فیکٹری کے مناظر بھی فلم بند کیے۔ اسرائیلی حکومت کا فضائی دفاعی نظام ڈرون کی شناخت کرنے اور اسے مارنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کو بھرپور جنگ کی دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ ہم اس لمحے کے بہت قریب ہیں جب ہم حزب اللہ اور لبنان کے بارے میں کھیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک بھرپور جنگ کے نتیجے میں حزب اللہ تباہ ہو جائے گی اور لبنان کو سخت چوٹ لگے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ اور رفح میں اسرائیلی طیاروں کی رات بھر بمباری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق رفح کے علاقے میں امداد کے حصول کے لیے جمع ہونے والوں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کر کے مزید درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رفح میں صہیونی فوج کی بربریت کے نتیجے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب خان یونس میں یورپی ہسپتال پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 11 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ غزہ کے علاقے المواسی میں رات بھر بمباری سے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ علاوہ ازیں کلکیلیا میں اسرائیلی فوج نے چھاپوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 24 شہادتوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ فلسطین کے شہداء کی مجموعی تعداد 37,400 ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ۔ بھارت 172 وار ہیڈ کے ساتھ پاکستان سے آگے۔ سویڈن کے انٹرنیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق رواں سال بھارتی وار ہیڈ کی تعداد 164 سے بڑھ کر 172 ہو چکی ہے، جبکہ پاکستانی وار ہیڈ 170 پر برقرار ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے سالانہ رپورٹ شائع کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے پاس اب پاکستان سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ جنوری 2023 میں جن وار ہیڈ کی تعداد 164 تھی، وہ جنوری 2024 میں 172 ہو گئے۔ اس اضافے سے انڈیا کو دنیا کی جوہری ریاستوں کی فہرست میں 6 نمبر پر پہنچا دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے وار ہیڈ کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جو جنوری 2023 اور 24 دونوں میں 170 ہی تھے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے بھی اپنے وار ہیڈ کی تعداد میں کافی اضافہ کیا ہے اور جنوری 2023 میں جو تعداد 410 تھی، وہ جنوری 2024 میں 500 تک پہنچ چکی ہے، جس میں مزید اضافے کے امکانات بھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان پر حملہ ہوا تو ہمارے جواب کی کوئی حد نہیں ہوگی، حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے خبردار کر دیا۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے اہم حساس تنصیبات کی ڈرون ویڈیو جاری کی تھی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کو بھرپور جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس لمحے کے بہت قریب ہیں جب ہم حزب اللہ اور لبنان کے بارے میں
کھیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھرپور جنگ کے نتیجے میں حزب اللہ تباہ ہو جائے گا اور لبنان کو سخت چوٹ لگے گی۔ اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان پر بڑا حملہ کیا تو حزب اللہ ایسی کھلی جنگ سے جواب دے گی جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوگی۔ حسن نصر اللہ نے یورپی ملک قبرص کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اڈے کھولے تو وہ بھی حزب اللہ کا نشانہ ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں امداد کے منتظر افراد کو نشانہ بنایا جس میں 9 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ نصارت میں بھی ایک گھر پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب یمن کے نثار اللہ نے یونانی کارگو جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ 12 جون کو نشانہ بنایا جانے والا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ کشمیر کے خلاف مقبوضہ وادی میں کل ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے وادی میں مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ کہ ایم ایس کے مطابق مودی کے دورے کے خلاف سماجی رابطوں کی سائٹس پر پوسٹرز بھی وائرل ہو رہے ہیں، جبکہ مودی کے دورے سے قبل سری نگر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کو واضح پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے۔ کشمیری غیر قانونی بھارتی تسلط کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی قیادت عالمی برادری کو علاقے کی صورتحال پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عالمی برادری امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈنمارک میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ۔ ڈنمارک کے عوام کی ایک بڑی تعداد کوپن ہیگن میں فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ پولیس نے نظم و قانون کے خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر 25 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین پارلیمنٹ کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے اور ڈنمارک حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے لیے اسلحہ جاتی امداد بند کر دے۔ ڈنمارک کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان لوگوں کو نظم و نسق میں خلل ڈالنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں رواں موسم گرما میں ہیٹ ویو سے 40,000 سے زائد افراد متاثر، 100 سے زیادہ ہلاکتیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک جہاں بدترین ہیٹ ویو سے گزر رہا ہے وہیں کچھ علاقوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے شمالی علاقہ جات میں طویل ہیٹ ویو ریکارڈ کی گئی، جس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ مریضوں کا ہسپتال میں رش لگا ہوا ہے۔ گرمی کی وجہ سے مارچ سے لے کر 18 جون تک 40,000 سے زائد لوگ متاثر ہیں اور 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے وزیر صحت نے بتایا کہ دارالحکومت نئی دہلی کے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بستر کم پڑ گئے ہیں اور ہسپتالوں میں پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے، جس پر وزیر صحت نے وفاقی اور ریاستی اداروں کو فوری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ دوسری جانب غیر سرکاری تنظیم کے مطابق شدید گرمی سے جانور بھی متاثر ہوئے ہیں اور گرمی کے سبب آسمان سے پرندے گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔